ایگزیکٹو کونسلز ہیں، ایڈوائزری کونسلز صوبوں میں، ان کو آج اعلان کر دیا ہے، اور صوبہ پنجاب اور اس کے ساتھ جنوبی پنجاب اور سندھ کے جو ایڈوائزری بورڈز ہیں ان کی تشکیل جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا ہے۔ فاروق حبیب صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا نیا سیکرٹری انفارمیشن مقرر کیا گیا ہے، اور سراج صاحب جو ہیں ان کو پارٹی کا نیا فائننس سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ سراج صاحب پہلے بھی پارٹی کے جو سراج خان جو ہیں وہ پہلے بھی پارٹی کی فائننس سیکرٹری کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ انجام دیتے رہے ہیں، انہی کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جس اچھے طریقے سے تحریک انصاف نے اپنی جو فنڈنگ ہے اس کو منظم رکھا، یہ ہم پاکستان کی تحریک انصاف کی جو ہماری ٹیم ہے اس کو بھی مبارکباد دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے اکاؤنٹنگ کے اسپیشلی کسی اور پارٹی میں رواج نہیں تھا اس طرح کا، جس طرح سے تحریک انصاف نے اپنی فنڈنگ جو ہے اس کو ڈاکومنٹ کیا اور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا۔ 40,000 سے زیادہ ممبران جو ہیں وہ تحریک انصاف کے، انہوں نے اس فنڈنگ میں اپنا حصہ ڈالا اور ایک طاقتور اور مضبوط پارٹی کو کھڑا کیا۔ میں ان تمام جن لوگوں نے عمران خان کے اوپر اعتماد کیا ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آج اس کے بعد جس طرح سے الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ کھلا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سرخرو ہوئی پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے میں، وہ بھی ایک بالکل اب تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے 10 دن کے اندر یہ کہا ہے کہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ جو ہے اس کے اوپر انکوائری رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی، تو ہم جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ذرا گن کھل جائے، پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو فنڈنگ کرتے رہے، نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، وہ فنڈنگ کر کیا رہے تھے۔ آج میں نے خاندان شریفیہ اور زرداریہ کے جو سپوت ہیں ان کی پریس کانفرنسز بھی سنا ہے کہ تھیں۔ بڑی بدقسمتی ہے، اچھا ہے پاکستان میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے خاندانوں کی حکومت اس ملک میں کب کی ختم ہو چکی ہے، اور مستقبل جو ہے وہ اب ان کی پارٹی میں بھی نئے لوگوں کا ہے، ان لوگوں کا بھی مستقبل نہیں ہے جو ہاتھ باندھ کے مریم کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں جو مسلم لیگی کہلواتے ہیں وہ کس قدر بے عزت کروا رہے ہیں۔ اور میرا تو خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو آج خود نوٹس لینا چاہیے اور مسلم لیگ کو کہنا چاہیے کہ اپنا نام بدل لیں، نواز لیگ سیدھا نام رکھ لیں، کیونکہ مسلم لیگ کا ایک تعلق بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح سے جڑتا ہے، اور یہ جو پارٹی ہے یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں لگتا، کیونکہ یہ تو ایک خاندان شریفیہ کی پارٹی ہے، اور دوسری جو پیپلز پارٹی جو ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو جیسی شخصیت سے بھی ان کا نام جڑنا بھی مناسب نہیں لگتا۔ تو دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنا نام جو ہے وہ زرداریہ پارٹی اور شریفیہ پارٹی رکھ لیں تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو، اور اپنے بچوں سے پریس کانفرنسیں کرواتے رہا کریں، خود ہی جو ہے وہ سنا کریں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ ہم تحریک شروع کر رہے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے جی آپ استعفیٰ دے دیں، جیسے جو ہے ان کی ملک میں جو ہے کہیں کوئی حکومت ہے۔ بہرحال بچے ہیں، وقت کے ساتھ ان کو بھی پتہ چل جائے گا سیاست کیا ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، عمر میں بچے نہیں ہیں ویسے، لیکن بہرحال عقل میں بھی بچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ عمر سے نہیں ہوتا۔ کئی لوگ جو ہیں وہ بوڑھے بھی ہو جائیں تو ان کو عقل تو نہیں آتی ہے، اور آپ نانا دادی بن جائیں تو بھی عقل ضروری تو نہیں کہ آپ میں آ جائے، اور یہ ان کی پریس کانفرنسز جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ عقل نہیں ہے۔ بہرحال اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو شریفیہ اور زرداریہ خاندان کا جو ایک بدقسمت سے عروج آیا اور اس کے ساتھ جو کرپشن کا عروج آیا وہ اب ختم ہو گیا، اور اب پاکستان ایک اصل راستے کے اوپر ہے عمران خان کی قیادت میں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا جو بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی
جب رپورٹ آئی تو اس میں پہلی بار پاکستان میں کرپشن انڈیکس جو ہے، جو سیاسی انڈیکس ہے، وہ تو اب تو پاکستان کے میڈیا میں ذکر بھی نہیں ہوتا کہ کرپشن کا. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو عمران خان نے ایک کلین گورنمنٹ یہاں پہ دی، جو پاکستان میں انہرڈ آف تھی. سوچ ہی کوئی نہیں سکتا تھا کہ ٹاپ لیول کے اوپر کبھی آپ کی ایسی حکومت آئے گی جو اسکینڈل فری ہوگی، اور آج اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہوتی. لہٰذا ہم مہنگائی وغیرہ جو ایشوز ہیں جس کے اوپر بات ہونی بھی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہے. بہرحال اب ہمیں انتظار ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی الیکشن کی فنڈنگ کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے آئے تاکہ لوگوں کو ایک دفعہ پھر یہ بات کی یاد دہانی کرائی جا سکے کہ کس طرح سے جو 27 کروڑ روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز نون لیگ کے حبیب بینک لمیٹڈ کے اکاؤنٹس میں دوران اسکروٹنی سامنے آئی، اور بھون داس کے نام کے اوپر 3 کروڑ روپے کی انٹری ڈالی گئی، اور پھر حنیف خان 4.5 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں، اور پھر وہ 4.5 کروڑ روپیہ نواز شریف واپس اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا لیتے ہیں. یعنی نون لیگ کی پارٹی کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا. اور آج یہ سارا خاندان جو ہے وہ خود باہر بیٹھا ہے. نواز شریف جو ہے وہ کبھی ایک ریسٹورنٹ جا رہے ہیں، دوسرے ریسٹورنٹ جا رہے ہیں. 17 مہینے ہو گئے ہیں ان کا علاج ہی مکمل نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ پھر تسلیم کیا کہ جو آڈیو ٹیپس ہیں جس میں وہ میڈیا کے لوگوں کو تھریٹ کر رہی ہیں، کسی کو گالیاں بک رہی ہیں، کسی کو جو ہے وہ توہین کر رہی ہیں، یہ وہ تمام ٹیپس جو تھیں وہ اصلی تھیں. اور اب ان کے اعتراف کے بعد مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کے ساتھ ان میں تھوڑی سی اگر شرم بھی ہوتی تو وہ اپنی جو پوزیشن ہے سو کالڈ اس سے وہ ہٹتی اور معافی بھی مانگتی پاکستان کے عوام سے بھی اور میڈیا کے لوگوں سے بھی جن کو انہوں نے گالیاں دیں. بہرحال یہ تو ان کی مرضی ہے. میں سمپل یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل واضح ہے. ہم نے ابھی خیبر پختونخوا میں شفاف انتخابات کروائے ہیں. ہم انشاءاللہ پنجاب میں ایک بہت ہی شفاف جو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں وہ کرانے جا رہے ہیں. پنجاب میں جو اس وقت مدت ہے ان کی لوکل گورنمنٹس کی وہ مکمل ہو گئی ہے. ایڈمنسٹریٹرز نے اس کا چارج لے لیا ہے اور اب ہم جو قانون پاس کرانے کا مرحلہ ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی یہ قانون جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے آج یہ ہدایت کی ہے پارٹی کو کہ وہ جو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں ان کو ان کی تیاری کریں. اس ضمن میں ہم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس میں تبدیلی لائی جائے اور ایم این ایز کو اور منسٹرز کو اور پرائم منسٹرز جو ہیں ان کو الیکشن کیمپین میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک مضحکہ خیز قسم کا ضابطہ اخلاق ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ان کو اپنے حلقوں میں کیمپینز نہیں چلا سکتے اور روزانہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ نوٹس ایشو ہو جاتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بالکل مضحکہ خیز ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں جو ساری جو پارٹیز ہیں وہ مل کر اس کے اوپر ایک الیکشن کمیشن کو ضابطہ اخلاق کو اثر نو ترتیب دینے کا کہیں اور تاکہ اس ضمن میں بھی ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ اگلے اس پارٹی کا جو اگلا لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا، ہم نے مہنگائی کے لیے ایک پورا جامع جو ہے مہنگائی کے توڑ کے لیے ایک پورا جامع جو ہے وہ آج تیار کیا ہے منصوبہ، وہ ہم سامنے لے کے آ رہے ہیں. جو فائننس بل ہے وہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی پاس ہو جائے گا. 10 جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور اسی اجلاس میں یہ جو بل ہے منی بل ہے انشاءاللہ تعالی یہ پاس ہو جائے گا. اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک کا لا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی اسی ضمن میں پاس ہو جائے گا جس سے ایک اسٹیبلٹی استحکام آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں جو اس کے آئی ایم ایف کے سائن ہونے کے بعد ایک استحکام جو ہے معاشی استحکام جو ہے وہ آئے گا، ڈالر کی قیمت میں استحکام آئے گا اور پاکستان کی جو اس وقت ایک معاشی صورتحال ہے
کورونا کے باوجود اتنا بڑی بلا ہے جو کہ 100 سال میں ایک بار آتی ہے، اس کے باوجود ہم نے پاکستان میں جو معاشی ترقی دیکھ رہے ہیں اس وقت تمام معاشی اشاریے جو ہیں پاکستان کے وہ مثبت ہیں، چاہے وہ ایک گروتھ ریٹ ہو. آپ اس وقت تقریباً 4.5-5% کے اوپر آپ جو توقع ہے تمام اداروں کو وہ یہ ہے کہ 4.5-5% پہ پاکستان کا گروتھ ریٹ ہے، جو انشاءاللہ بہت ہی ایک ہیلدی گروتھ ریٹ ہے. اور اس سے پاکستان میں آئندہ آنے والے چند مہینوں میں مہنگائی کی کمر بھی ٹوٹے گی اور معاشی استحکام بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گا. باقی جو کچھ لوگوں کی جو امیدیں تھیں وہ روز بروز ٹوٹ رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ڈسپریشن ہے یہ آپ کو نظر آتی رہے گی. حکومت اور نہ صرف سیاسی طور کے اوپر مستحکم ہے، ملک معاشی طور کے اوپر بھی مستحکم ہے، اور یہی سلسلہ آگے تک چلے گا. اور انشاءاللہ تعالی ابھی مقامی حکومتوں کے انتخابات کی تیاری کا وقت ہے، اور آج کا پیغام پرائم منسٹر صاحب کا یہی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے نام کہ آپ مقامی حکومتوں کے پنجاب میں الیکشنز کی تیاری کریں. آباد شبیر سماجت دو مختصر سی چیزیں، کیونکہ مریم اور بلاول کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. سر، مریم نے کہا کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ تھا نیب کی وجہ سے، اس خطرے کا تھوڑا سا ذکر کر دیں، کیا خطرہ تھا؟ اور بلاول نے کہا کہ اب میرے کارکن جو ہے وہ انتظار نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں. تو یہ کون سے کارکنان ہیں سر، یہ کون سے کون؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب کی جان پیسوں میں ہے اور نیب جو تھی وہ پیسے وصول کرنا چاہتی تھی، تو یہ وہ طوطا ہے جس میں شریف فیملی کی جان ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مریم ان پیسوں کی طرف اشارہ کر رہی تھیں جو کہ نیب وصول کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ پیسے پاکستان کے لوگوں کے ہیں اور ظاہر ہے کہ نواز شریف فیملی کو یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے. اچھا سر، مجھ سے دو سوالات ہیں. مریم نواز نے آج کہا ہے کہ ویڈیو میری آڈیو لیک ہوئی، جو ریکارڈنگ کی گئی ہے مجھ سے معافی مانگی جائے. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سر، آپ نے نوٹسز کی بات کی، لوگوں کو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے الیکشن کے دنوں میں جب کوئی حکومتی منصوبے اور نوٹسز جاری ہوتے ہیں. کیا آپ قانون سازی آئین سازی کے لیے تیار ہیں؟ آپ بھی کوئی اقدام اٹھائیں گے یا انتظار کریں گے اپوزیشن کا؟ جو آپ کا پہلا سوال تھا، پہلا سوال کیا تھا؟ مریم معافی تو مریم نواز کو مانگنی چاہیے نا، جنہوں نے ان صحافیوں کو گالیاں نکالی، جنہوں نے میڈیا کو گالیاں نکالی. اور میں سمجھتا ہوں صحافتی تنظیموں نے جو کہا ہے کہ وہ ان سے معافی مانگے، ان کا مطالبہ درست ہے. اور خصوصاً سی پی این ای نے جو مطالبہ کیا ہے اس کے اوپر یقیناً ان کو، پی ایم ایل این کو ایز اے پارٹی بھی معافی مانگنی چاہیے. پرویز رشید صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، ان کی طرف سے ایک میرا خیال ہے معافی نامہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نوٹسز کی، یہ ایکچولی لا نہیں ہے، یہ ریگولیشن ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی ایک نے بنایا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی تمام جماعتوں سے مشورہ کر کے بنایا ہے، ٹو بی فیئر ود. تو الیکشن کمیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں ہی چونکہ اس پہ مطمئن نہیں ہیں، تو ساری سیاسی جماعتوں کو مل کے ہی الیکشن کمیشن سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ یہ قانون اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو چینج کریں. سر، ایک تو یہ بتائیے کہ پنجاب میں آپ نے کہا کہ انتخابات کی تیاری کا ہدایت کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، تو کب تک متوقع ہیں یہ جو انتخابات ہیں، پہلا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے اور ضابطۂ خلاف کوئی بات ہو جائے. نظر یہ آ رہا ہے کہ گزشتہ ایک سال سے کہ حکومت اور اپوزیشن کسی بھی ایک کوئی پلیٹ فارم پہ نہ بیٹھ رہی ہے نہ بات کر رہی ہے. تو کیسے ممکن ہوگا کسی بھی ملک میں، کسی بھی اس میں سیاسی نظام میں چلنے میں دونوں جو ہے کہتے ہیں کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن یہاں لگ رہا ہے کہ دونوں پہیوں کے سمجھ مختلف ہے. تو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری آفر تو کھلی ہے اپوزیشن کو. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے مقدمات کے اوپر بات نہ کریں. اگر وہ بڑے اصلاحات کے اوپر بات کریں گے، اگر وہ بڑی جو لیگل لیجسلیشنز ہیں ان پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھیں گے، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر، اکنامک ریفارمز کے اوپر، اس کے لیے تو ہم وقت جو ہے وہ تیار ہیں. لیکن یہ بار بار تاثر کیوں جنم ہوتا ہے؟ وہ دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں تھی. تو یہ لیگل والی باتیں کہاں جاتی ہیں اور جو اس کی کوشچن نہیں ہے کرتے ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، یہ پاکستان میں ایکچولی کل بھی میں سمجھتا ہوں جنرل افتخار جو تھے انہوں نے بالکل بڑی اچھی بات کہی
کہ آپ 24 گھنٹے اس ملک میں ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول میڈیا کے اوپر ڈسکس ہوتا رہتا ہے، یہ بڑی ہی ایک انہیلدی بات ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہمارا امیج اچھا نہیں جاتا ہے، اور یہ جو پارٹیز جو ہیں خصوصاً جو اپوزیشن میں پارٹیز چونکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ پارٹیز جو ہیں وہ ڈیلیں چاہتی ہیں، جن کا قد نہیں ہے، وہ دوسروں کے کندھوں پہ کھڑا ہو کے بڑا ہونا چاہتی ہیں، ان کی اپنے جو پاؤں ہیں وہ نہیں ہیں، اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ ادروائز جو ہے وہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، عوام نے ووٹ دینا ہے، اور آپ نے واپس آنا ہے۔ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس میں تمام اداروں کا کردار لکھ دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق تمام اداروں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ وابستہ ہے۔